بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف، اس کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کے چوتھے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 11، 12، 13، 14 اور 15 اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ ان آیات کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اصرار کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کا ذکر ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو خدشات تھے ان کا ذکر موجود ہے۔ قالوا یا ابانا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اے ہمارے والد، ما لکا، کیا ہے آپ کو، لا تأمنا، کہ آپ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے، علی یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور حالانکہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے خیر خواہ ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر ایک صیغہ آتا ہے لا تأمنا، یہ آمینہ یا امانو سے ہے، بھروسہ کرنا۔ اصل میں تھا لا تأمنا، نا جو ہے وہ آگے ضمیر ہے، تو لا تأمنا، تو نون ایک پہلا ساکن ہے اور دوسرا متحرک ہے، ہم جنس ہے، تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کیا تو یہ صیغہ بن گیا لا تأمنا۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کہ آپ ہمارے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجیں۔ ارسلہ، آپ بھیجیں ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کو، معنا ہمارے ساتھ، غدن کل، یرتع کہ وہ ہمارے ساتھ میوہ جات کھائے گا، ویلعب اور ہمارے ساتھ کھیلے گا۔ امر کی وجہ سے دونوں جگہ پر مضارع مجزوم ہے، یہ بھی راتیہ یرتع سے ہے، یہ لعبہ یلعب سے ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کل، تاکہ یہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے، کھائے پیے، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی لیحزننی، بے شک مجھے غمگین کر دے گی یہ بات، ان تذهبوا بہ، کہ تمہارا حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانا، تمہارا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانا یہ مجھے غمگین کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرتا، تو ان کی جدائی جو ہے وہ مجھے غمگین کر دے گی۔ وَأَخَافُ، اور مجھے یہ بھی خوف ہے، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نہ کھا جائیں، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم جو ہے وہ غفلت میں رہو، یعنی تم اپنے کھیل کود میں لگے رہو۔ چونکہ اس علاقے کے اندر بھیڑیے زیادہ تھے، تو آپ نے اپنے دوسرے خدشے کا اظہار کیا کہ تم وہاں پر کھیلتے کودتے رہو، اپنے کھیل کے اندر مصروف رہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کھا جائیں۔ قالوا لئن أكله الذئب، اب تمام بیٹے جو تھے 10 کے 10 وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے والد، لئن أكله الذئب، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا، تو وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم جو ہے وہ ایک جماعت ہیں، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، کہ بے شک ہم اس وقت بہت ہی زیادہ نقصان والے ہوں گے۔ یعنی ہم 10 افراد ہیں، 10 بھائی ہیں، ایک جماعت کی صورت میں ہیں، طاقتور ہیں، اگر ہماری موجودگی میں یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا تو یہ تو ہمارے لیے بڑے نقصان کی بات ہوگی۔ حالانکہ یہ سارا کچھ وہ کر رہے تھے، یہ ایک طرح کی سازش تھی، اور سارا کچھ ان کے ذہنوں کے اندر پلان پہلے ہی تیار ہو چکا تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کرنا چاہتے تھے۔
فلما ذهبوا به، اب جب تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر نکلے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور انہوں نے اکٹھ کر لیا، اتفاق کر لیا، جمع ہو گئے اس بات پر کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی کے اندر ڈالیں گے۔ کنویں کی گہرائی میں ڈالنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں ڈالنے پر جب وہ تمام کے تمام متفق ہو گئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، جب وہ گھر سے نکلے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، ایک طرح کا وہ جو ہے وہ دکھلاوا کر رہے تھے کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑا پیار کر رہے ہیں۔ جب وہ جا رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے تھے، جب وہ کافی دور چلے گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر پٹک دیا اور اس کے بعد جو حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے لگے قتل کے ارادے سے۔ تو آپ نے یہودا سے کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا تو تم جو ہے ان کو کہیں کہ اللہ سے ڈریں۔ تو یہودا جو بھائی تھا اس نے پھر تمام کو کہا کہ تم ان کو قتل نہ کرو، اور بہتر یہ کہ ہم اس کو جو ہے وہ کسی کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اردن کے شہر میں جو کنعان سے 9 میل دور تھا، وہاں پر انہوں نے ایک رسی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اور جب آپ آدھے تک پہنچے، نصف کنویں تک پہنچے، تو انہوں نے رسی چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور انہوں نے آپ کو ایک پتھر کے اوپر بٹھا دیا، آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ کھول دیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اب ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی، یا ان کی طرف ان کے دل میں بات ڈالی، الہام کیا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، اب ضرور اپنے بھائیوں کو خبر دیں گے، بِأَمْرِهِمْ، ان کے اس معاملے کی جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ نبّأ ينبئ تنبیہ، اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، نابعن اس کا مادہ ہے، تو لَتُنَبِّئَنَّ لام تاکید بنون ثقیلہ، کہ آپ ضرور اپنے بھائیوں کو ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہت عطا فرمائے گا اور آپ کے بھائی آپ کے پاس ایک طرح کے محتاج ہو کر آئیں گے، تو اس وقت پھر آپ ان کو تمام واقعے کی خبر دیں گے، اور وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس وقت ان کو جو ہے وہ اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہیں۔ جب آپ ان کو خبر دیں گے تو اس وقت ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ایک وقت ہوگا جب وہ محتاج ہو کر آئیں گے، تو ان کو وہ تو یہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا بادشاہ ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ یہ ان کا اپنا ہی بھائی ہے۔ تو یہ سورہ یوسف ہے، اس کے اندر بڑے بڑے جو ہے وہ عجائبات ہیں، بڑے بڑے نکات ہیں، بڑی بڑی سیکھنے کی باتیں ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے جو سازش کی تھی، اس سازش کے تحت اپنے والد سے جو اپیل کر کے، درخواست کر کے اور بار بار منت سماجت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے میں وہ کامیاب ہوئے۔ جب وہ اپیل کر رہے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے تھے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں ان کو بھیڑیا نہ کھا جائیں، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو تمہارا ان کو لے جانا مجھے غمگین بھی کر دے گا۔ تو آگے یہ ہے کہ وہ بھائی سارے لے کر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کر کنویں کے اندر ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یوسف پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا ہم آپ کو حکومت دیں گے، ایک وقت آئے گا آپ کو ہم جو ہے وہ اقتدار دیں گے، اور یہ آپ کے بھائی آپ کے جو ہے وہ محتاج ہو کر آئیں گے، آپ پھر ان کو پہچان لیں گے، ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ یوسف ہی ہیں، پھر آپ ان کو ان کے تمام جو ان کے معاملات انہوں نے آپ کے ساتھ کیے ہیں ان کی آپ ان کو خبر دیں گے۔ آگے سبق انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔